السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پھر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ جس طرح پہلے ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو حج کے بارے میں کچھ الفاظ بیان کیے تھے، جو کہ میقات تھا، ہل تھا اور حرم تھا، اور اس کی تفصیل بیان ہو چکی تھی۔ اسی طرح حج کے موقع پر کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کہ اصل میں جگہوں کے نام ہیں، جس کو جبل قزح کہتے ہیں، جبل رحمت کہتے ہیں، اسی طرح میقدہ اور محصر کہا جاتا ہے۔ تو آیا ان جگہوں سے کیا مراد ہے اور وہ کون کون سی جگہیں ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان چیزوں کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جبل رحمت، یہ میدان عرفات کے درمیان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر دعائیں مانگنا باعث قبولیت ہے۔ عرفات کے دن اس پہاڑ پر بہت رش ہوتی ہے، اس لیے کمزور لوگوں کو اس پر چڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، رش میں جان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جبل قزح کی۔ یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ میدان مزدلفہ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کے دامن پر مسجد مشعر حرام بنی ہوئی ہے، اور اس پہاڑ کے نشانات معمولی درجہ کے باقی ہیں۔ جب عرفات سے مزدلفہ کو چلیں گے تو دائیں بائیں اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ جب دونوں پہاڑی کے درمیان سے گزریں گے تو پہاڑی حصہ ختم ہو جانے کے بعد مزدلفہ کا حصہ شروع ہو جاتا ہے، اور سامنے ہی جبل قزح اور مسجد مشعر حرام نظر آئے گی۔ اسی طرح ایک اور لفظ میقدہ، یہ کیا چیز ہے؟ تو اصل میں یہ ایک جگہ ہے جس پر زمانہ جاہلیت میں لوگ آگ روشن کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے محصر۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی جگہ کو کہتے ہیں؟ تو یہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک نشیبی میدان ہے، اور اسی جگہ پر اصحاب فیل اور ان کے سربراہ بادشاہ ابرہہ پر عذاب نازل ہوا تھا۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے آ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا اور یہ ناکام ہو گئے۔ اس جگہ مزدلفہ کا وقوف درست نہیں ہے، اور مزدلفہ سے مینا آتے وقت یہاں سے تیز رفتاری سے چلنا چاہیے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے مسجد خیف کی، جو کہ ایک مسجد کا نام ہے، لیکن یہ کہاں پر واقع ہے؟ یہ مینا میں جمرات کے قریب ایک بہت بڑی مسجد ہے۔ تو چلو یہاں اس کے ساتھ میں بیان بھی کر رہا ہوں مینا۔ یہ مینا کون سا علاقہ ہے؟ یہ تقریباً مکہ المکرمہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، اور یہ وادی محصر سے جمرہ عقبہ تک 2 طرفہ پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان ہے، اور یہ میدان مسجد حرام سے 3 میل کے فاصلہ پر ہے، اور یہیں پر شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے۔ یہ حرم میں داخل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ حتیم بھی استعمال ہو رہا ہے۔ حتیم یہ بیت اللہ شریف کی جانب شمال میں بیت اللہ سے متصل قد آدم دیوار سے گھرا ہوا حصہ ہے۔ یہ در حقیقت بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جب قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 37 سال کی عمر میں زمانہ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو حلال پیسہ کی کمی کی وجہ سے یہ حصہ چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے منشأ نبوت کے مطابق اس کو خانہ کعبہ میں شامل فرمایا تھا، مگر حجاج بن یوسف نے اس کو ختم کر کے پرانی تعمیر کی ہم شکل بنا دیا ہے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے منشأ نبوت کے مطابق دوبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا تھا، مگر اس زمانے میں اسلامی بادشاہت کے مفتی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ اب قیامت تک کے لیے ترمیم جائز نہ ہوگی، ورنہ ہر زمانے کے آنے والے بادشاہ خانہ کعبہ میں ترمیم کرتے جائیں گے تو خانہ کعبہ بادشاہوں کا کھلواڑ بن کر رہ جائے گا، اس لیے اسی حالت میں قیامت تک باقی رہے گا۔ یہاں ایک اور لفظ ہے میلین احزرین، اس سے کیا مراد ہے؟
میلین احزرین یہ اصل میں صفا مروہ کے درمیان دو ہرے کمبے ہیں، ان کو میلین احزرین کہا جاتا ہے۔ جب سعی کرتے ہوئے ہرے ستون کے پاس پہنچ جائیں، خوب تیز چلیں اور تیز رفتاری کا سلسلہ دوسرے ستون کے بعد 6 ہاتھ تک جاری رکھیں۔ باقاعدہ دوڑنا نہیں چاہیے بلکہ دوڑنے کے قریب تیز چلنا مسنون ہے۔ یہاں ایک اور لفظ مقام ابراہیم کا ہم سنتے ہیں اور پڑھا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے، یہ جنت کا وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی ہے۔ یہ پتھر آج بھی اپنی حالت میں باقی ہے اور اس میں 2 قدم بنے ہوئے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں۔ کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے اس پتھر کو شیشے میں رکھا گیا ہے، پھر اس شیشے کو پیتل اور تانبے کی جالی سے گھیر دیا گیا ہے اور جالیوں سے اچھی طرح نظر آتا ہے۔ ترمذی شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 میں ہے کہ جنت کا یاقوتی پتھر ہے، اس کی چمک کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما کر دنیا میں اتارا ہے۔ اگر اس کے نور کو ختم نہ کیا جاتا تو مشرق و مغرب اس کی روشنی سے منور ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر فرماتے تھے، تو یہ پتھر خود بخود آپ کو لے کر حسب ضرورت اونچا ہو جاتا تھا۔ اس پتھر کے پاس دعائیں بہت قبول ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ یہاں مقام ابراہیم کا پتھر کا جو ذکر ہوا تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک حجر اسود ہے۔ حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر۔ جنت کی یاقوت کا ایک پتھر ہے حجر اسود، اس کے نور کو خداوند کریم نے ختم کر کے دنیا میں اتارا ہے۔ اگر اس کے نور کو ختم نہ کیا جاتا تو مشرق و مغرب اس کی روشنی سے منور ہو جاتے۔ جس وقت اتارا گیا دودھ کے مانند سفید تھا، مگر انسانوں کی غلطیوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177۔ یہ بیت اللہ شریف کے مشرقی جنوبی گوشہ میں قد آدم کے قریب اونچائی پر دیوار میں گڑا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا ہوا ہے اور حجر اسود کو کسی زمانے میں بلوائیوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ ان ٹکڑوں میں سے چھوٹے بڑے 11 ٹکڑے اس وقت چاندی کے حلقہ کے اندر جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر کوئی حلقہ کے اندر بوسہ دے گا تو حجر اسود کو بوسہ دینا لازم نہ ہوگا، بلکہ حجر اسود پر بوسہ اس وقت صحیح ہوگا جب کہ پتھر کے ان ٹکڑوں پر بوسہ دیا جائے۔ تو دوستو، یہ تھے کچھ وہ جگہیں جو عام طور پر ہم حج کے دوران سنتے ہیں۔ تو چلو آج یہاں تک کافی ہے۔ شکریہ آپ کا، میرا ویڈیو جو آپ نے دیکھا، جزاکم اللہ۔